جو میں لیے بیٹھا ہوں، اگر آپ بھی اسی نیت سے بیٹھے ہو جس نیت سے اہل اسٹیج بیٹھے ہیں تو پھر نہ آپ کو کہنے کی ضرورت ہے نہ مجھے بتانے کی ضرورت، آپ خود ہی بولو گے۔ سنیے گا ذرا، دل سے سنیے گا۔ وہ جو 12 تاریخ ہے نا جس کے آنے سے سب کچھ ملا، وہ کیسی تاریخ ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ قدرت نے آج اپنے جلوے دکھا دیے، قدرت نے آج اپنے جلوے دکھا دیے ہیں اور آمد مصطفیٰ پہ پردے ہٹا دیے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ آمد مصطفیٰ پہ آقا تشریف لائے تو جلوہ ہی جلوہ، اور آمد مصطفیٰ پہ اللہ رب العزت نے پردوں کو ہٹا دیا۔ اے لوگو، اب تمہارے لیے تا قیامت اجتماعی طور پر عذاب نہیں آئے گا۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کی آمد ہو چکی ہے، میرا محبوب آ گیا ہے۔ قدرت نے آج جلوے دکھا دیے ہیں اور آمد مصطفیٰ کے پردے اٹھا دیے ہیں۔ اور یہ کون آ رہا ہے؟ یہ آج کون آیا؟ آپ لوگوں نے بھی تو گلی گلی محلہ محلہ بستی بستی جا کر کہا ہوگا سرکار کی آمد۔ بولو بولو، اچھا بولو تو صحیح، سرکار کی آمد۔ مزمل بھائی اس میں کوئی بھی مجھے لگتا گونگا نہیں ہے، ہم کوشش تو کر رہے تھے لیکن سب بولنے والے ہیں۔ کیا بولا آپ نے؟ 12 تاریخ کو سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد۔ وہ آنے کی جو بات ہو رہی ہے نا وہ فرما رہے ہیں آپ۔ کیا فرماتے ہیں؟ یہ کون آ رہا ہے؟ یہ آج کون آیا؟ ارے سوئے ہوئے مقدر کس نے جگا دیے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سوئے ہوئے مقدر کس نے جگا دیے ہیں؟ اور پھر فرماتے ہیں آج اس وقت میں آپ حالات دیکھ رہے ہو نا، میں ہندوستان کی بات کرتا ہوں، اس سے پہلے فلسطین کی بات کرتا ہوں۔ کیا ہے ظلم، کیا ہے زیادتی؟ ایک طرف پوری دنیا کہتی ہے امن پسند امن پسند، امن امن امن، اور آج کسی کو امن دکھائی نہیں دے رہا۔ کسی کو یہ نہیں ہے کہ بھائی جس امن کے تم نعرے لگاتے ہو، دنیا والوں کو بتاتے ہو بھائی امن امن چین ہونا چاہیے، آج تم کیا کر رہے ہو؟ آج تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا کہ وہ بچیاں، وہ بیٹیاں، وہ معصوم بچے، وہ چھوٹے چھوٹے شہزادے وہ بلکتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، ان کے آنسو یاد نہیں آ رہے۔ لیکن یاد رکھو، پیر صاحب نے اشارہ دے کر کے یہ بات ہمیں سمجھا دی کہ ان مظلوموں کی ہر ایک آہ پہنچ رہی ہے، ہر ایک آہ پہنچ رہی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ جب ان کا نام لے کر مظلوم کوئی رویا۔ توجہ ہے اب لوگوں کی؟ ہاں مزمل بھائی، علیق بھائی، توجہ میں سر ہلانے والے یہاں بھی موجود ہیں، زبان ہلانے والے نہیں۔ اچھا کتنے کلو کا سر ہوگا؟ ایک اندازہ بتائیے۔ جیسے میں بتاتا ہوں، جیسے میں نے سن رکھا ہے 2.5-3 کلو کا ہے، کچھ زیادہ بھی ہوں گے، بڑے دماغ والے موٹے دماغ والے بھی تو ہوتے ہیں، ان کی تو بالکل نہیں آتی ہے۔ لیکن یہ زبان کتنے گرام کی ہے؟ یہ زبان کتنے گرام کی ہے؟ 200 گرام کی، 250 گرام کی بس۔ تو اس کو ہلانے میں کیا مل رہا ہے؟ ذرا زبان ہلائیے، سبحان اللہ بولے۔ جب ان کا نام لے کر مظلوم کوئی رویا، جب ان سے مراد جس کی آمد کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، جب ان کا نام لے کر مظلوم کوئی رویا، ارے زنجیر توڑ دی ہے، قیدی چھڑا دی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زنجیر توڑ دی ہے، قیدی چھڑا دیے ہیں، اور بے کس نماز ان سا پیدا نہ ہوگا۔ جیسے ہمارے آقا ہیں، آقا کے جیسا کوئی پیدا ان سا کوئی نہیں آئے گا۔ وہ ایسے ہیں، امام عشق و محبت نے ہمیں یہ بات بھی سمجھا دی کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اہل اسٹیج اگر آپ بھی ساتھ دے دو تو شاید بات آگے بڑھے۔ چلو نیچے والوں کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ ساتھ دے دیں۔ خالق کل نے، میں یہ عرض کر رہا تھا اپنی بات کہ بے کس نواز ان سا پیدا نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، اور دو جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دو جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ کیا فرماتے ہیں؟
جب بے کس نواز ان سا پیدا ہوا نہ ہوگا. کیسا بے کس نواز ہے؟ بچھڑے ملا دیے ہیں اور اجڑے بسا دیے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بچھڑے ملا دیے ہیں اور اجڑے بسا دیے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں بحر کرم میں ان کی، بحر کرم میں ان کے اٹھی جو موج رحمت، بحر کرم میں ان کے اٹھی جو موج رحمت. ارے مرتے بچا لیے ہیں گرتے اٹھا دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مرتے بچائے یا نہیں بچائے؟ میرے آقا کی تشریف آوری ہوئی تو کیا ہوتا تھا؟ ارے بیٹی کوئی خاص چیز نہیں ہے، کوئی اتنی لاجواب چیز نہیں ہے، کیا کرو شان نیچی ہو جائے گی. ہم کیسے اقدامات کو برداشت کریں گے؟ ہم اس سے پہلے اس کو ہی دفن کر دیتے. لیکن آقا تشریف لے آئے، ان بچیوں کو جان مل گئی، ان بچیوں کی زندگیاں بچ گئیں. کیا فرمایا؟ بحر کرم میں ان کے اٹھی جو موج رحمت. ارے مرتے بچا لیے ہیں گرتے اٹھا لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں رضا صاحب، وہ جو ہوتا ہے نا مزاج، اجی پردھان جی ہیں، اجی نیتا جی ہیں، اجی پی ایم صاحب ہیں، اجی سی ایم ہیں، اجی ایم پی ہے. ارے ہمارے یہاں کا بہت بڑا مالدار ہے، ارے بہت بڑا سیٹ ہے. تو کیا کرتا ہے وہ؟ 2-4 روپے کا آدمی کبھی ادھر جھکے گا، تم بھی بہت اچھے ہو، پھر ادھر آئے گا پردھان جی تم بھی بہت بڑھیا ہو، پھر ادھر آئے گا ایم پی صاحب تم بھی بہت بڑھیا ہو. جگہ جگہ سر جھکائے گا، کبھی ادھر سر جھکائے گا، کبھی ادھر سر جھکائے گا. اسے بھی اچھا کہے گا، اس سے بھی اچھا کہے گا. میں اس سے پوچھتا ہوں ارے بھائی تو چاہتا کیا ہے؟ ان سب جگہوں پر جانے سے تجھے کیا مل رہا ہے؟ کبھی تو یہاں جھک رہا ہے، کبھی وہاں جھک رہا ہے، کبھی وہاں جھک رہا ہے، کبھی وہاں جھک رہا ہے. جواب آتا ہے حضرت دیکھ کیا کروں، بڑوں سے بنا کے رکھنی پڑتی ہے. بنا کے چلیں گے تو اچھا ہوگا، ان سے بنی رہے گی تو میرا کام ہو جائے گا. اب میں تجھے بتاتا ہوں، نہ کوئی پردھان، نہ کوئی نیتا، نہ کوئی منتری، نہ کوئی سنتری، نہ کوئی ڈی ایم، نہ کوئی پی ایم، کوئی پاور اتنی نہیں رکھتا جتنی پاور مدینے والا رکھتا ہے. 70 جگہ نہ جا، ایک ہی جگہ چلا جا اور سچا غلام بن جا. وہ ایسا اٹھا دیں گے کہ یہ سارے تیرے غلام بن جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، دستار بندی حضرت علامہ حضور سید نذیر القادری صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب شاعر نے کیا پیارا انداز کھینچا ہے. کہتے ہیں شاہوں کے در پہ جانا توہین تھی ہماری. شاہوں کے در پہ جانا لوگ عزت سمجھتے ہیں، لیکن ایک ایمان والا، ایک عاشق رسول کیا کہتا ہے؟ شاہوں کے در پہ جانا توہین تھی ہماری، ان کی گلی میں تو ہم نے بستر لگا دی ہے. یہاں توہین ہو رہی تھی اور وہاں پر ہم نے بستر لگا دیے ہیں. اور پھر آخر میں فرماتے ہیں سینے میں ہوں سجائے یادوں کی ایک محفل. سینے میں ہوں سجائے یادوں کی ایک محفل، ان کی لگن نے تو دل میں میلے لگا دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کی لگن نے دل میں میلے لگا دیے ہیں. اب ہم یہاں آنے کے بعد سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ گئے اور یوں کہتے ہیں وہ جانے اے نصیر اب یا جانے ان کا خالق. وہ جانے اے نصیر اب یا جانے ان کا خالق. ہم نے تو دل کے سارے دکھڑے ان کو سنا دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نے تو دل کے سارے دکھڑے ان کو سنا دیے ہیں. قدرت نے آج اپنے جلوے دکھا دیے ہیں. آمد مصطفیٰ پہ پردے ہٹا دیے ہیں. مصطفیٰ کی آمد ہے، یہ آقا کا تشریف لانا ہے. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا صدقہ ہے کہ آج ہمیں یہ حفاظ مل رہے ہیں، یہ حافظ قرآن پاک کو یاد کر رہے ہیں اور نورانی چہرہ لیے ہمارے سامنے بیٹھے ہیں. یاد رکھ لیجئے عزیزو، یہ محفل، یہ ذکر، یہ تعلیمات قرآن، یہ سب آقا کے پسندیدہ عمل ہیں. لوگ نہ جانے کیا کیا کہتے ہوں گے، سمجھنے والے کیا سمجھتے ہوں گے، سوچنے والے کیا سوچتے ہوں گے، لیکن میرے عزیزو یاد رکھو جس محفل میں قرآن پڑھا جاتا ہے، جس محفل میں علم دین سیکھا اور سکھایا جاتا ہے، وہ محفل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ محفل ہوتی ہے. میرے آقا تشریف لائے، آقا تشریف لائے اپنے حجرے سے، اور کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ تو مسجد ہی کے ایک کونے میں بیٹھے باتیں کر
رہے ہیں اور کچھ لوگ سجدے کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، تسبیحات میں لگے ہوئے ہیں، تو آقا تشریف لانے کے بعد تسبیحات والوں کے پاس نہیں بیٹھتے، ان نوافل پڑھنے والوں کے پاس نہیں بیٹھتے، ان ذکر کرنے والوں کے پاس نہیں بیٹھتے، بلکہ میرے آقا بڑھتے چلے جاتے ہیں اور اس محفل میں جا کر بیٹھتے ہیں جس محفل میں کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے۔ وہ باتیں کیسی باتیں تھیں، وہ ذکر کیسا ذکر تھا؟ میرے عزیزوں وہ علم دین سیکھ رہے تھے اور سکھا رہے تھے۔ میرے عزیزوں وہ علم دین سیکھنا اور سکھانا ایسا پسندیدہ عمل ہے، آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے اور مجھے علم سیکھنے اور سکھانے والوں کی محفلیں پسند ہیں۔ تو آقا اس محفل میں بیٹھ رہے ہیں جہاں علم دین سیکھا جا رہا ہے اور جہاں علم دین سکھایا جا رہا ہے۔ اب یہ بچہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے، تھوڑا آپ میرے سے کنیکٹ ہو جائیے، تھوڑا سا کنیکٹ۔ یہ بچہ ہے کسی ایک صاحب کا، منتظر بھائی کا، یہ حافظ قرآن ہوا ہے، اس نے حفظ قرآن کیا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں نقش فرما دیتا ہے۔ ان بچوں کے سینوں میں قرآن ہے۔ اب یہ بچہ دنیا میں جب تک رہے گا باعزت رہے گا۔ کیوں رہے گا باعزت؟ کہ صاحب یہ حافظ قرآن ہے، اور یہی بچہ جب مرے دنیا سے جائے گا، اس وقت میں کیا ہوگا؟ یہ جنازہ جو جا رہا ہے یہ حافظ قرآن کا ہے۔ دنیا میں مصافحہ کرنے کو دوڑیں گے اور اس وقت میں کندھا لگانے کو دوڑیں گے، جب قبر میں رکھیں گے تو اس وقت میں پھول ڈالنے کو دوڑیں گے۔ یار یہ بچہ حافظ قرآن ہے۔ اس گھر میں اور بیٹے بھی تو ہیں، ان کے اور بچے بھی تو ہیں، لیکن ان کی اتنی پوچھ نہیں ہوگی، اس کی اتنی پوچھ ہوگی۔ حالانکہ ڈگری والا بھی کوئی ہوگا، اور ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ڈگری والا ضرور ہوتا ہے۔ کسی کے پاس ڈاکٹر کی ڈگری ہے، کسی کے پاس پروفیسر کی ڈگری ہے، کسی کے پاس انجینئرنگ کی ڈگری ہے۔ ڈگریاں سب کے پاس ہیں۔ یاد رکھو یہ ساری تعلیمات پڑھنی چاہیے۔ یہ بہت اچھا ہے کہ ہم لوگ دنیاوی تعلیم بھی پڑھیں اور ساتھ میں علم دین بھی سیکھیں، لیکن یہ جو بچہ ہے اس کے پاس قرآن کی ڈگری ہے، اس کے پاس حفظ قرآن کی ڈگری ہے، یہ عالم بنے گا، یہ مفتی بنے گا، یہ فاضل بنے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب بڑھاپا آئے گا، اس کے والد محترم کے وہ ایام، وہ وقت شروع ہوگا جو وقت سب کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا کٹھن ہوتا ہے، ایک لمحہ گزارنا مشکل پڑ جاتا ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس بات کو سوچتے ہیں یار روح نکلنے کا وقت ہے، بڑی مشکل گھڑی ہے۔ کوئی کہے گا سورہ یاسین پڑھ دو، کوئی کہے گا قرآن لے کر کے بیٹھ دو، کوئی کہے گا کہ آپ سورہ بقرہ پڑھو، کوئی کہے گا سورہ مزمل پڑھو، کوئی کہے گا سورہ رحمان پڑھو۔ پتہ یہ چلے کہ وہ بیٹا گھر نہیں ہے، دوسرا بیٹا گھر ہے، وہ کہے گا ابا حضور میں تو پاک بھی نہیں ہوں، ابا حضور میرے پاس تو قرآن پاک کی تعلیم نہیں ہے، میں سورہ رحمان پڑھنا نہیں جانتا، میں سورہ ملک پڑھنا نہیں جانتا، میں سورہ یاسین پڑھنا نہیں جانتا۔ لیکن اتنی دیر میں کال پہنچ جائے گی حافظ بیٹے پر، بیٹے تم کہاں ہو، بھئیے تم کہاں ہو، میرے عزیز کہاں ہو؟ والد محترم کی طبیعت بڑی خراب ہے، تمہیں گھر فوراً آنا ہوگا، تمہاری بڑی ضرورت ہے۔ یہ بیٹا تیزی کے ساتھ آئے گا، یہ بیٹا جلدی جلدی آئے گا، اور بیٹا جلدی آنے کے بعد سب سے پہلے دیکھے گا کہ وقت بہت مشکل ہے، کٹھن کڑی ہے، وضو کرے گا، قرآن لے گا، سرہانے بیٹھے گا، سورہ یاسین پڑھے گا، میرے آقا کا فرمان سنائے گا۔ اے دنیا والوں سنو سنو، اے لوگوں سنو سنو، میرے آقا نے فرمایا جب روح نکل رہی ہو، تنگی ہو رہی ہو، تکلیف ہو رہی ہو، شدت ہو رہی ہو، روح نکلنے میں بہت تنگی ہو رہی ہو، اس وقت اس کے پاس بیٹھ جاؤ، قرآن کھول لو، قرآن کا دل پڑھ لو، سورہ یاسین پڑھ لو، وہ کٹھنائی دور ہو جائے گی، اس وقت کا مشکل لمحہ آسان ہو جائے گا۔ تو یہ جو بیٹا ہے جب یہ سورہ یاسین پڑھے گا اور باپ کی روح نکلنے میں آسانی ہو جائے گی۔ میرے عزیزوں یاد رکھو باقی والوں کے پاس ڈگریاں تو تھی، باقی والوں کے پاس پیسہ تو تھا، پراپرٹی تو تھی، سب کچھ تھا، لیکن اس کے پاس قرآن کی تعلیم تھی۔ ان کی وہی پراپرٹی کسی کام نہ آ رہی، لیکن اس بیٹے کی یہ پراپرٹی کام آ رہی ہے، اس بیٹے کا حفظ قرآن کام آ رہا ہے۔ آپ تصور تو باندھو ذرا، اگر بیٹا حافظ قرآن نہ ہو اور استاد کے بیٹا حافظ قرآن نہ ہو اور اس باپ کا کوئی بھی بیٹا ایسا نہیں ہے جو قرآن پڑھ سکتا ہے، یہ حافظ قرآن نہیں ہے، تو پھر حافظ قرآن کہاں سے آئے؟
اتنی جلدی امام کو تلاش کرو گے؟ چلے جاؤ امام کو ڈھونڈنے کے لیے، پتا چلے کہ مدرسے کی آج چھٹی ہے، پتا چلے کہ امام صاحب کہیں اور مصروف ہیں، پتا چلے کہ امام صاحب کہیں اور بیزی ہیں آج، تو کیا ہوگا؟ ادھر باپ تڑپ رہا ہے، بیٹے کی ساری ڈگریاں گھر میں رکھی ہے، دولت کا انبار لگا ہوا ہے، لیکن ایک سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتا۔ اتفاق ایسا ہو کہ نہ امام صاحب ملے، نہ مدرسے کا کوئی طالب علم ملے، نہ کوئی مدرس ملے، تو بتاؤ اس وقت میں اس باپ کی حالت کیا ہوگی؟ کیا تڑپے گا؟ کیا اس وقت سوچے گا؟ اس کی وہ تڑپ کام آئے گی، وہ کہے گا کاش آج میرا بھی بیٹا ایک حافظ قرآن ہوتا، کاش آج میرا بیٹا بھی ایک مدرسے میں پڑھا ہوا ہوتا، تو اس وقت میں یہ ڈگریوں کا انبار میرے سرہانے لا کر نہ رکھتا، بلکہ ایک مرتبہ قرآن پڑھ دیتا، میری یہ مشکل آسان ہو جاتی، میری یہ مشکل آسان ہو جاتی، میری یہ مشکل آسان ہو جاتی۔ میرے عزیزوں، یاد آنے والی اگر کوئی چیز ہے، اس وقت میں کام آنے والی اگر کوئی چیز ہے، وہ تو وہ قرآن کی تعلیم ہے۔ اس لیے لازم سمجھو، اس لیے ضروری سمجھو کہ اپنے بیٹوں کو قرآن کی تعلیم دو، اپنے بیٹوں کو قرآن پاک کی تعلیم دو، مدرسے میں پڑھاؤ۔ یاد رکھو، پیسہ کم کمائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن قرآن سے برکت اتنی ہو جاتی ہے کہ مالدار پریشان رہتا ہے، حافظ قرآن خوشی خوشی زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی بڑی آسانی سے گزر جاتی ہے، اس کی زندگی بڑی سکون کی گزر جاتی ہے۔ میرے عزیز ایک بات اور یاد رکھیے، میرے عزیز ایک بات اور سنیے گا، آپ بیدار تو ہیں نا؟ آپ سن تو رہے ہیں نا؟ کیا سن رہے؟ سبحان اللہ بولیے گا ذرا، اور زور سے بول دیجیے سبحان اللہ۔ ابھی میں جس بستی سے آیا ہوں، ہماری بستی میں آج عصر کے وقت میں انتقال ہوا۔ کس وقت میں ہوا؟ عصر کے وقت میں انتقال ہوا۔ قاری مزمل صاحب، عصر کے وقت میں انتقال ہوا تو بعد مغرب بس عشاء کی اذان ہونے والی تھی، کال آتی ہے امام صاحب، بالکل ریالٹی بتا رہا ہوں، آج ہی کی بات بالکل صحیح والی، امام صاحب، میں نے کہا جی یہ بتائیے کوئی غسل دینے والا مل جائے گا؟ کیا سوال تھا ان کا؟ آج کی بات، خدا گواہ ہے میرا، یہی الفاظ تھے۔ بیٹا سعودی رہ کر کے آیا ہے، دوسرا بیٹا کاروبار کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، لیکن سوال کیا تھے؟ امام صاحب، سید صاحب یہ بتائیے کوئی غسل دینے والا مل جائے گا؟ میں نے تو فوراً یہ کہا آپ کو غسل دینے والا نہیں ملتا، ہمارے محلے میں فلاں بزرگ غسل دیتے ہیں، کہا آج کل وہ بیمار ہیں، وہ غسل نہیں دے سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی تلاش کر لو، تلاش کر لیجئے، ہمارے قریب ہی ایک دوسری مسجد ہے، وہاں پر جا کر پتہ کیا آپ کے یہاں کوئی غسل دینے والا ہے؟ انہوں نے کہا کہ صاحب آج سنڈے ہے، اتوار ہے، اور ہمارے مدرسے کی، ہمارے کچھ اسلامی مدرسوں میں سنڈے کی بھی چھٹی ہو رہی ہے آج کل۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اتوار ہے، سارے مدرسین گھر ہیں۔ آج ہی کی بات بتا رہا ہوں، ابھی میں آپ کو سمجھا رہا تھا اور آج ہی کی بات بتا رہا ہوں، کہا آج چھٹی ہے، آج کوئی بھی نہیں ہے ہمارے ہاں جو آپ کے والد محترم کو غسل دے سکے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے، اعلان کہنا چاہتا ہوں، اس گھر میں اگر حافظ قرآن ہوتا، ایک قرآن پڑھنے والا ہوتا، مدرسے کی تعلیم حاصل کیے ہوئے ہوتا، کوئی عالم ہوتا، کوئی مفتی ہوتا، تو اپنے بڑے بھائی سے کہتا اے میرے بھائی غسل لینے کے لیے کسے تلاش کرتے پھرتے ہو؟ میرے باپ نے اگر مجھے مال نہیں دیا ہے، میرے باپ نے اگر مجھے پراپرٹی نہیں دی ہے، اگر مجھے کاروبار نہیں کروا کر کے دیا ہے، لیکن مدرسے ضرور چھوڑا ہے، میں قرآن پڑھ چکا ہوں، میں غسل دینے کا طریقہ جانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ بیٹے کو باپ کو غسل کیسے دیا جائے گا، میں جانتا ہوں کہ ایک باپ کو کس طریقے کے ساتھ نماز جنازہ پڑھائی جائے گی، میں جانتا ہوں کہ باپ کو قبر میں کیسے اتارا جائے گا، میں جانتا ہوں کہ باپ کو کس طریقے کے ساتھ میں قبر میں رکھنے کے بعد تلقین کی جائے گی، میں جانتا ہوں کہ کس طریقے سے باپ کی قبر پر کھڑے ہو کر اذان پڑھی جائے گی۔ میرے عزیزو، یہ حال ہمارا تمہارا ہے، یہ ہماری بستیاں ہیں، یہ ہمارے علاقے ہیں، ہم مسلمان ہیں، حضور کے غلام ہیں، سنی ہیں، لیکن حال یہ ہو گیا کہ تعلیم سے اتنے دور ہو گئے۔ یاد رکھو، جیسے قرآن اگر ہم نے بھلایا نہ ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عظمت قرآن پاک، حضور سید نذیر القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. سن رہے ہیں نا آپ کہ آج ہی کی بات. تو وہاں دفن کو پوچھا انہوں نے, غسل کو پوچھا. غسل کو پوچھنے کے بعد میں جب نکلے تو فوراً بول گئے امام صاحب نماز آپ ہی کو پڑھانی ہوگی. میں فوراً پہنچا, ہماری ذمہ داری ہے, ہم اسے خوش نصیبی سمجھتے ہیں, اللہ نے ہمیں اس لائق بنایا. پھر قبر پر ہم پہنچے, جب مٹی دے چکے اور میں نے دعا کہلوا دی, دعا کے بعد میں پھر سوال کھڑا ہو گیا, سید صاحب اذان اور پڑھ دیجیے. کتنی ضرورت پڑتی ہے ان کی. حافظ قرآن کہاں کام نہیں آتا مجھے بتاؤ ذرا. صبح اٹھو تو فجر کی اذان کے لیے کام ہے, بچہ پیدا ہو تو اذان کے لیے تیار ہے. بتائیے کہاں کام نہیں آئے گا. کاروبار کرو تو اس وقت میں قرآن پڑھنے کے لیے حافظ قرآن کو تلاش کرتے ہو. کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے تو سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے انہیں بلواتے ہو. طبیعت خراب ہوتی ہے تو پانی دم کرنے کے لیے انہیں بلواتے ہو. لیکن حافظ قرآن بناتے نہیں, مدرسے میں پڑھواتے نہیں, خود کے بھی نہیں ہوتے حافظ, خود کے بھی عالم نہیں ہوتے. جو عالم ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ملا بڑے بیکار ہوتے. ارے بیکار نہیں ہوتے, بڑے کام والے ہوتے ہیں. تجھے ابھی فکر نہیں ہے نا, تجھے ابھی پتہ نہیں ہے نا, تو ذرا مر کر کے دیکھ, پتہ چلے گا کہ بیٹا ہاتھ باندھے دور کھڑا ہے, پتہ چلے گا کہ رشتہ دار دور دور بھاگتا ہے. یہ حافظ ہی آئے گا, یہ مدرسے میں پڑھنے والا آئے گا, یہی پوچھے گا غسل تو نہیں دینے والا, غسل ہے کوئی دینے والا, میں غسل دیتا ہوں. ہے کوئی کفن پہنانے والا, میں کفن پہناتا ہوں. ہے کوئی قبر میں اذان پڑھنے والا, میں پڑھاتا ہوں. میں نماز جنازہ بھی پڑھا دیتا ہوں. اگر آپ کے گھر میں حافظ نہیں ہے تو میں ہوں. یہ کون کہتا ہے؟ کہ یہی تو کہتے ہیں جو مدرسے میں پڑھے ہوئے. اگر آپ مدرسے کو ہی ختم کر دو گے, اگر آپ بچے کو پہلے دن سے مدرسے میں بھیجو گے ہی نہیں, تو یہ اتنا بڑا کام کیسے کریں گے؟ یہ بڑا کام جب ہی ہوگا جب چھوٹا ہوگا. بڑا کام جب ہی ہوگا جب آپ مدرسہ بھیجیں گے. بڑا کام جب ہی ہوگا جب آپ عالموں سے محبت رکھیں گے. لیکن ایک لہر سی ہے, اجی مولوی, اجی مولانا بڑے ہی خراب ہیں. کیوں خراب ہے صاحب؟ فلانا 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 فلانا, کبھی دادے پر دادے کے زمانے کی باتیں لا کر سب مولوی پر تھوپ دے گا. مجھے بات آپ کو بتانی ہے, نبی کا فرمان ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, لوگوں سنو سنو, غور سے سنو. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو کسی عالم کی توہین کرتا ہے, جو کسی عالم کی توہین بے ادبی کرتا ہے, حقیر سمجھتا ہے, اللہ پاک اس کی نسل میں بھی عالم پیدا نہیں کرتا ہے. اور اگر کوئی محبت رکھتا ہے عالموں سے, علماء سے, اگر کوئی دین کی تعلیم حاصل کرنے والے سے محبت رکھتا ہے, آقا فرماتے ہیں تو اس سے ملاقات کر لے. یوں سمجھ لے اگر حافظ قرآن سے ملاقات کر رہا ہے, یوں سمجھو اگر تم عالم دین سے مصافحہ کرتے ہو تو آقا فرماتے ہیں گویا تم نبی سے مصافحہ کر رہے ہو. آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر تم ان کے چہرے کا دیدار کر رہے ہو تو یوں سمجھو تم نبی اکرم کا دیدار کر رہے ہو. جس نے عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے کیا, یہ آقا کا فرمان ہے. اور دوسری طرف کیا فرمایا, ان سے نفرت کرنے والے کی نسل میں بھی عالم پیدا ہے. اب آپ کو یہ بات تو چھوٹی سی لگ رہی ہوگی نا کہ عالم نہیں پیدا ہوگا تو کیا ہوگا, مالدار تو ہوگا. توجہ ہے آپ لوگوں کی کہ مالدار تو ہوگا, مال ہوگا تو سب کچھ ہو جائے گا, مال ہوگا تو میں سب کچھ خرید لوں گا, مولوی عالم خرید لوں گا. آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مالدار کام نہیں آئے گا, علم والا کام آئے گا. مالدار کام نہیں آئے گا, حافظ قرآن کام میں آئے گا. وہ کیسے آئے گا ذرا سنیے گا. آقا نے ارشاد فرمایا 3 ساتھی ہوتے ہیں, 3. کتنے ساتھی ہوتے ہیں؟ 3 ساتھی ہوتے ہیں. آقا فرماتے ہیں ایک تو گھر سے نکلتے وقت ہی چھوڑ دیتا ہے, ایک قبر میں آ کر قبر کے پاس آ کر چھوڑ دیتا ہے, اور تیسرا ساتھی ایسا ہے جو قبر کے باہر بھی ساتھ ہے اور قبر کے اندر بھی ساتھ ہے. یا رسول اللہ وہ تیسرا ساتھی کون ہے؟ اے مدینے کے تاجدار بتا دیجئے, یہ 2 ساتھی چھوڑ کیوں جاتے ہیں؟ وہ ایک ساتھی جو قبر میں جاتا ہے ہمارے ساتھ, وہ کون ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ مر جاتا ہے, روح نکل جاتی ہے, گھر سے اس بندے کا جنازہ نکلتا ہے تو مال سارا گھر رہ جاتا ہے. یا رسول اللہ پھر دوسرا ساتھی کون ہے؟ آقا فرماتے ہیں اس کے دوست ہیں, اس کے رشتہ دار ہیں. جب جا کر اسے قبر میں رکھا جاتا ہے تو سارے مٹی دے کر واپس آ جاتے ہیں, پھر تنے تنہا وہ قبر میں ہوتا ہے. یا رسول اللہ اس کا ساتھی کون ہوتا ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کا ساتھی اس وقت میں اس کے نیک اعمال ہوتے ہیں, اس کے نیک اعمال ہوتے ہیں. قرآن پڑھے ہوئے تو نیک اعمال ہی تو ہو گئے, عالم بناؤ گے بیٹے کو تو نیک اعمال ہی تو ہو گئے. آقا ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ دنیا سے جاتا ہے تو رجسٹر بند, کیا ہوتا ہے؟ رجسٹر کلوز ہو جاتا ہے. اب مردہ نیکی کر سکتا ہے؟
بتائیے مردہ نیکی کر سکتا ہے؟ نہیں. روح نکل گئی، اب تو ہاتھ ہلانے سے بھی، پلک جھپکنے سے بھی گیا، اب کچھ نہیں کر سکتا، تو رجسٹر تو بند ہو گیا. جب نیکی کرے گا جب ہی لکھی جائے گی. لیکن آقا فرماتے 3 باتیں بتائیے، ایک بتا دیتا ہوں کیونکہ موضوع یہی ہے، بس 2 نہیں بتاؤں. ایک بات آقا نے ارشاد فرمائی کہ تم تو مر جاؤ گے، پلک بھی نہیں جھپک سکتے، کوئی نیکی نہیں کر سکتے، مٹی تلے تمہیں رکھ دیا جائے گا. لیکن یاد رکھو، اگر تم نے اپنا ایک دیندار بیٹا چھوڑا ہے، اگر تم نے گھر میں کوئی دیندار بیٹا چھوڑا ہے، تم تو چلے جاؤ گے. جب جب نماز پڑھے گا تمہیں یاد کرے گا، جب جب قرآن پڑھے گا تمہیں یاد کرے گا. وہ دیندار بیٹا، وہ ایسا بیٹا ہے، وہ ایسا شہزادہ ہے کہ باپ قبر میں مایوس نہیں ہوتا ہے. جب جب صبح سے شام تک بیٹا دین کی تعلیم دے گا، باپ کو قبر میں سکون ملتا رہے. سبحان اللہ. بے شک. آپ سے ایک سوال بھی تو کر لوں، بہت دیر ہو گئی مجھے بولتے ہوئے. آپ ایسا چاہتے بھی ہو یا نہیں؟ یہ بھی تو پتا چلے کہ آپ کی پلاننگ کچھ اور ہی چل رہی ہو کہ امام صاحب پیسے کا دور ہے، مقابلہ تو پیسے کا ہو رہا ہے. یہ کون کہتا کہ میرا حافظ ہے تیرا حافظ نہیں؟ یہ کوئی نہیں کہتا. کون کہتا ہے کہ میرا عالم ہے تیرا بیٹا عالم نہیں؟ بولے یہ تو مقابلہ، پیسے کا مقابلہ. میری 2 منزلہ تیری 3 منزلہ، میرا 1 ٹریکٹر تیرے 2 ٹریکٹر، میرا 1 کھیت تیرے 2 کھیت، میرا 1 من غلہ تیرے 2 من غلے ہے. تقابل تو یہاں ہو رہا ہے، اس کا تقابل کون کرے گا؟ آؤ سنو، آقا کی بارگاہ میں پہنچو. یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے، اگر ہمیں مقابلہ کرنا ہے تو کہاں کریں؟ کیا گاڑی خریدتے وقت مقابلہ کریں؟ یا رسول اللہ کیا مال کے لیے مقابلہ کریں؟ یا رسول اللہ کیا مکان کے لیے مقابلہ کریں؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر مقابلہ کرنا ہے تو 2 جگہ پر کرو. ایک چیز تو یہ ہے کہ اس چیز پر حسد کرو. اگر کوئی حافظ قرآن ہے، عالم دیندار ہے، عالم دین ہے، کوئی دیندار شخص ہے، وہ نیکی کی تبلیغ کرتا ہے، تم بھی کہو اللہ مجھے عالم بنا دیتا تو میں بھی تیری راہ میں ایسے ہی تبلیغ کرتا. سبحان اللہ. سبحان. مقابلہ تو یہاں بنتا ہے اور یہاں مقابلہ ہے ہی نہیں. مقابلہ یہاں بنتا ہے کہ کسی شخص کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ صبح سے بھی، دوپہر سے بھی، رات سے بھی ہمیشہ اپنے مال سے خرچ کرتا ہے. تم کہو یا اللہ اسے مال دیا ہے، میرے پاس ہوتا تو میں بھی تیری راہ میں ایسے ہی لوٹاتا. جب تو بات سمجھ میں آتی، جب تو مزے کی بات ہوتی. لیکن یہاں کا پروسیس تو الٹا ہے. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. کوئی ہے جو جنت میں جانا چاہتا ہے؟ اول و آخر، دائیں بائیں آگے پیچھے سب کا یہی ہوگا حضرت، جنت میں کون نہیں جانا چاہے گا؟ اور میرا اگلا سوال اگر یہ ہو بھائی جنت کے لیے کیا تیاری کی ہے، تو فوراً نظریں نیچی ہو جائیں گی. حضرت یہ سوال مت پوچھو، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. بھائی اللہ بہت ہی غفور الرحیم ہے، وہ ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے. یہ بات حق ہے، سچ ہے. لیکن اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا اسی لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ فرماتا میں نے پیدا تو اپنی عبادت کے لیے کیا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. پیدا کس کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے؟ عبادت. بولو عبادت کے لیے، میرا ساتھ دو، بولو عبادت کے لیے. بولو سارے لوگ کس لیے بھیجا ہے؟ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. تو فجر کدھر؟ عبادت کے لیے بھیجا ہے تو ظہر کدھر ہے؟ عصر کدھر ہے؟ مغرب کدھر ہے؟ عشاء کی نماز کہاں ہے؟ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے بھیجا ہے تو پھر قرآن کی تعلیم کہاں ہے؟ مجھے بتائیے کہاں گیا رسول پاک کا طریقہ جس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے تھی؟ کہاں گیا وہ رسول پاک کی سنتوں والا عمل جسے ہم نے پسے پش ڈال دیا ہے، جس کی ہم کوئی فکر نہیں کرتے؟ اے قرآن کا یہ زندگی ہماری جو سلمان خان کو دیکھ کر کے جی جا رہی ہے، شاہ رخ خان کو دیکھ دیکھ کر کے ہمارے نوجوان بڑے ہو رہے ہیں، عامر خان اور امیتابھ بچن کو دیکھ دیکھ کر بڑے ہو رہے ہیں، کیا یہ کامیاب لوگ ہیں؟ کیا ان کا آئیڈیل یہ ہے؟ قرآن سے پوچھئے، میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں ان سے پوچھئے، کیا تمہاری آئیڈیل کوئی فلمی اسٹار ہے؟ کوئی ہے ایسی جس کو دیکھ کر تم زندگی گزار رہی ہو، سمجھتی ہو کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ ہے کوئی ایسی پاکستانی سیریل والی جو تمہیں جنت میں ساتھ لے کر کے جائے؟ قرآن سے پوچھئے، قرآن تو بتا دے ہماری یہ برباد زندگی اچھی زندگی ہو جائے، ہماری قبر روشن ہو جائے، ہمارا حشر آسان ہو جائے، ہماری قبر پر برکتیں برکتیں ہو جائیں،
محشر میں سرخرو ہو جائیں تو کیا کرے؟ تو قرآن پکار پکار کر کہتا ہے اے دنیا والوں سنو سنو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اکرم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ حیات ہے، نبی کا طریقہ تمہارے لیے نمونہ حیات ہے، نبی کا جینا تمہارے لیے نمونہ حیات ہے، نبی کی تعلیم تمہارے لیے نمونہ حیات ہے۔ قرآن کہتا ہے تمہیں جینا ہے تو نبی کے طریقے کے مطابق جینا ہے، نبی کے طریقے کے مطابق جیو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ کامیابی قرآن تو یہاں بتا گیا، لیکن ہم کدھر چلے گئے؟ ہم کدھر چلے گئے حضرت؟ پروسیس تھوڑا اور بدل گیا، کوئی کسی تاریخ نام سے آتا ہے، کوئی کسی تاریخ نام سے آتا ہے، وہ یہاں تک بھی لوگوں کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، قرآن پاک میں کوئی ایسا حرف ہے یا کوئی ایسی حرکت ہے جس کی ضرورت نہیں تھی وہ شامل کر لیا گیا، یا ایسا نازل تو نہیں ہوا تھا بعد میں ہو گیا، یا سننے میں کمی آ گئی معاذ اللہ استغفر اللہ۔ ایسی ہزاروں باتیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن اے سنیوں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں یہ قرآن ایسا نہیں ہے جیسا یوٹیوب کے اور نیٹ کے مولوی تمہیں بتا رہے ہیں۔ قرآن ایسا نہیں ہے، قرآن ایسا ہے نہ اس کا حرف بدل سکتا ہے، نہ اس کی حرکت بدل سکتی ہے، نہ اس کا اول و آخر میں کچھ کمی آ سکتی ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب سمجھایا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کو یہ تعلیم دی تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو یہ سبق کسی شاعر نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا تھا اور کہا تھا لوگوں کسی مولوی کی باتوں میں مت آنا جو تمہیں یہ کہے کہ قرآن بدل سکتا ہے یا بدل گیا ہے یا اس میں کمی آ گئی ہے۔ اس شاعر نے کہا تھا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ارے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت حضور سید نذیر القادری صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن سے پوچھئے قرآن کیا جو کچھ تیرے اندر نازل ہوا کیا کبھی ختم ہو سکتا ہے؟ کیا اس میں کمی آ سکتی ہے؟ تو قرآن پکار کر کہتا ہے اے دنیا کے مسلمانوں سنو سنو، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ الْحَافِظُونَ، مجھے بھیجا بھی اللہ نے ہے اور میری حفاظت بھی اللہ کرنے والا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میں آپ کو پوچھتا ہوں جس چیز کو اللہ بھیجے حفاظت کا ذمہ لے لے، کیا وہ چیز برباد ہو سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے، اس میں کمی ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ کسی شاعر نے اور پیارے انداز میں اس بات کو سمجھایا، جس کو سمجھ میں آ رہی ہے وہ بولے سبحان اللہ، جس کو نہیں بھی آ رہی ہے وہ بھی محبت میں بول دے سبحان اللہ، اب دونوں مل کے بول دو سبحان اللہ۔ کسی شاعر نے بڑے پیارے انداز میں اس بات کو ہمیں سمجھایا اور بتایا بھی ہمیں کہ لوگوں تم کون سی دنیا میں جی رہے ہو، کہاں جی رہے ہو؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ بھیجنے والا ہے اور وہی حفاظت کرنے والا ہے، تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ بدل نہیں سکتا۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بھائی صاحب قرآن سے محبت کرنے والے عاشق رسول پکے پکے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں میری زبان ہندی نہیں ہے، سن رہے ہیں آپ؟ صحیح سن رہے ہیں، میری زبان ہندی، ہاں میری زبان کچھ اور ہے، اگر آپ کہو تو میں اپنی زبان میں کچھ سنا دوں، سنا دوں؟ سبھی سبحان اللہ بولو گے جبھی، اور زور سے بول دو۔ آقا محبوب ہیں اللہ کے یا نہیں؟ اللہ کے کون ہیں؟ محبوب۔ ایک شخص نے انگلی اٹھائی آقا پر انگلی اٹھائی اور کہتا نا جی یہ نہیں جانتے تھے، وہ نہیں پتا تھا، ان پڑھ تھے معاذ اللہ، لکھنا نہیں جانتے تھے، پڑھنا نہیں جانتے تھے، 100 بار معاذ اللہ۔ سمجھ رہے ہو میری بات یا نہیں سمجھ رہے؟ تو وہ شاعر جو زبان ہماری ہے اس میں کہتا ہے، میں ترجمہ سمجھاؤں گا فکر مت کیجئے گا، سمجھاؤں گا ترجمہ بھی۔ کہا محبوبہ تے نکتہ چینی، کیا کہا؟ محبوبہ تے نکتہ چینی جیڑا کرن تی باز نہیں ہوندا، محبوبہ تے نکتہ چینی جڑا کرن تی باز نہیں ہوندا، اصل منافق جانی اسنو او جھوٹے پیار جتاندا، اصل منافق جانی اسنو او جھوٹے پیار جتاندا۔ اور سانو دسیا عشق دے مفتی تو بہت ہے، مفتی تو بہت ہے، لیکن ایک مفتی عشق والا بھی ہوتا ہے جسے ہم سنی مفتی کہتے ہیں۔
سانو دسیا عشق دے مفتی جیڑا مڑ مڑ پیا فرماندا، سانو دسیا عشق دے مفتی جیڑا مڑ مڑ پیا فرماندا، آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آئی۔ اردو کر دوں اب اس کی، فرماتے ہیں کہ محبوب پہ اگر کوئی نکتہ چینی کرتا ہے کہ یہ تھا یہ نہیں تھا، اتنا تھا یا اتنا تھا، محبوب پہ نکتہ چینی اگر کوئی کرتا ہے اور ایسا کرنے سے باز ہی نہیں آتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کی بات، کبھی آقا کی شان میں یہاں گستاخی، کبھی یہاں گستاخی، جڑا کرن دی بات نہیں آندا، تو ہمارے شاعر کہتے ہیں کہ اصل منافق وہی ہے۔ کیا؟ اصل منافق جان اس کو وہ جھوٹا پیار دکھاتا ہے۔ یہ ترجمہ ہے جھوٹے پیار دکھاؤں، وہ جھوٹے پیار بتاتا ہے کہ نہیں جی ہم کیسے گستاخی کر، ہم گستاخی، ہم تو بڑے پکے عاشق ہیں۔ عشق سینے میں ہو تو چہرے پر دکھائی دیتا ہے، عشق سینے میں ہو تو زبان پہ مٹھاس آئی جاتی ہے، عشق سینے میں ہو تو زبان میٹھے بول بولتی ہے، اور دل میں عشق نہ ہو تو جھوٹا پیار ہے، سچا پیار۔ کیا فرمایا؟ سانو دسیا اصل منافق جان اس کو جو جھوٹا پیار جتاتا ہے، اور آخر میں کہا ہمیں بتایا کسی عشق کے مفتی نے، ہمیں بتایا کسی عشق کے مفتی نے جو بار 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 یہی کہتا ہے کہ آزم جہاں دل لگ جاتا ہے وہاں عیب نظر نہیں آتا ہے، جہاں دل لگ جاتا ہے وہاں عیب نظر۔ سبحان۔ اب آپ مجھے بتائیے ماشاءاللہ، کیا میں کچھ غلط بول رہا ہوں؟ جہاں دل لگ جاتا ہے وہاں عیب نظر آتا ہے، لیکن پنجابی کے شاعر نے کمال کر دیا، کہا آزم، لکھنے والوں کا نام آزم، جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر، کتنے بھی عیب ہو جب بھی عیب نظر نہیں آتا، اور بے عیب نبی کی شان میں اگر کوئی عیب تلاش کرے گا تو وہ خود عیب دار ہے، نبی میں کوئی عیب نہیں ہے، نبی میں کوئی عیب نہیں، وہ پاک و صاف ہیں۔ یہ ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں، ہم تو قرآن کی بولی بولتے ہیں، ہم تو قرآن کی بولی بولتے، قرآن پڑھ کر کے دیکھیے، قرآن بولتا ہے اور ایسا بولتا ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ جب مکے کے کافروں نے آواز اٹھائی تھی نا، کیا آواز اٹھائی تھی؟ ارے ایسا کر لیجئے، ویسا کر لیجئے، یہ تو جادوگر ہیں، یہ تو ایسا کلام لائے ہیں، ویسا کلام لائے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان سب سے کہہ دو خود بھی آ جاؤ، اپنے سب بڑوں کو لے کر کے آ جاؤ، لیکن تم قرآن کے جیسی ایک صورت نہیں لا سکتے، اگر لا سکتے ہو تو لے آؤ۔ وہ کوشش کرتے رہے، ایک دن، دو دن، ایک سال، 2 سال، 3 سال کوشش کرتے رہے، لیکن قرآن پاک کی جیسی ایک آیت بھی نہ لا سکے۔ لیکن قرآن کہتا ہے میں نازل ہوا ہوں محمد عربی پر، الف لام میم سے والناس تک ساری مصطفیٰ کی شان اس میں لکھی ہوئی ہے۔ پوچھئے قرآن سے، قرآن کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، قرآن کہتا ہے اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ، قرآن سے پوچھئے، قرآن کہتا ہے رب ارشاد فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث۔ قرآن پڑھ کے دیکھیے، رب ارشاد فرماتا ہے اے محبوب تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ کبھی رب پکارتا ہے لوگوں جس محبوب کو میں نے اپنے پاس بلایا ہے نا، کبھی اس کا مخڑا دیکھو، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ کبھی قرآن آقا کے بارے میں کہتا ہے یا ایھا المزمل قم الليل الا قليلا، کبھی قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربك فکبر۔ جہاں سے کھولو گے قرآن یہی کہتا ہے، اس نبی کا اٹھنا لاجواب ہے، اس نبی کا بیٹھنا لاجواب ہے، اس نبی کا چلنا لاجواب ہے، اس نبی کا بات کرنا لاجواب ہے، اس کے گیسو لاجواب ہے، اس کے رخسار لاجواب ہے، اس کی داڑھی لاجواب ہے، اس کا ہر عمل لاجواب ہے۔ اور یوں بھی کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض فضیلت دی ہے۔ وہ یہ قرآن یہ تعلیم دے رہا ہے کہ وہ جو نہ دے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے. تو اب بات یہاں لوٹ کر کے آتی ہے کیا؟ آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر، وہاں عیب نظر نہیں آتا، لیکن ان کا دل لگنے کے بعد عیب کہاں سے آتا ہے یہ سمجھ سے باہر باہر. حضرت آپ کے دیے ہوئے وقت کے مطابق only 4 minutes are left. صرف 4 منٹ باقی ہیں. میں غلط نہیں بول گیا؟ 4 منٹ باقی ہیں. 4 منٹ میں اپنی گفتگو کو مجھے سمیٹنا ہے، کیونکہ کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ آگے نہ بڑھا جائے. کیونکہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ بس 2 باتیں رہ گئی، 1 رہ گئی تو بات بڑھ جاتی ہے. کوشش کروں گا ابھی 4 منٹ کے اندر سمیٹ لو. آپ ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ تعالی؟ ساتھ دیں گے آپ؟ تو میں گفتگو اس بیٹے پر کرنا چاہتا ہوں، پلس 2 باتیں اور کہوں گا. یہ قرآن کے پڑھنے والے حافظ قرآن ہمارے ہر گھر میں ہونے چاہیے. ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اپنے بچوں کو مدرسہ بھیجیے، حافظ قرآن بنائیے. ساتھ ہی ساتھ جو یہ پڑھ کے آتے ہیں نا آپ اسے سنا کریں. حافظ قرآن بن کے آیا تو اب یہ مت سمجھو کہ میں جنتی ہو گیا. اب اس سے فائدہ لو، اب اس سے فیض لوٹو. بیٹے کیا پڑھا بتا، سٹے کے بارے میں کیا کہتا ہے قرآن بتا، جوئے کے بارے میں کیا کہتا بتا، غیبت کے بارے میں کیا کہتا بتا، چغلی کے بارے میں کیا کہتا بتا، دغے بازی کے بارے میں کیا کہتا بتا، ملاوٹ کے بارے میں قرآن کیا کہتا بتا، بڑوں کے ادب کے بارے میں قرآن کیا کہتا بتا، چھوٹوں پہ شفقت کے بارے میں قرآن کیا کہتا بتا، رسول کے بارے میں قرآن کیا کہتا بتا. پوچھو ان سے. جب بار بار ان سے پوچھو گے نا تو پھر سٹے میں نہیں گھسو گے، اور راتوں رات امیر ہونے کا تمہارا سپنا چکنا چور ہو جائے گا. 1 روپیہ لگاؤ 1 کروڑ روپے بن جائیں گے. There is no shortcut for success. کامیابی کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. صبح اٹھو گے پورا دن محنت کرو گے، رات کو محنت کے سو لاؤ گے، اللہ 1000 کی برکت عطا فرمائے گا. لیکن سٹے میں آپ گھس کر کے اپنے آپ کو برباد مت کریے، جوئے میں اپنے آپ کو برباد مت کریے. یہ حافظ قرآن اپنے گھر میں ہونے چاہیے، اور ہر گھر میں حافظ قرآن کی ذمہ داری بنتی ہے. وہ آقا کا فرمان ہے، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. یہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا. اس بات کو بھولیے گا مت کہ ہم لوگ اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے پڑوسی کو، اپنے رشتہ دار کو مدرسہ بھیج کر صرف حافظ نہیں. میں علماء سے ہاتھ جوڑ کر کے اس بات کی عرض کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا، صرف حافظ نہیں، حافظ سے آگے پلس عالم پلس مفتی. اگر حافظ بنا کر کے آپ اتنی باتیں پوچھو گے جو میں نے ابھی آپ سے کہی ہیں تو نہیں بتایا، کہے گا ابا صرف رٹا ہے، رٹا سمجھا نہیں ہے ابھی. اگر سمجھانا ہے تو 6 سال 7 سال کے لیے اور بھیجو، 8 سال کے لیے اور بھیجو. پلس عالم بنائیے، اور عالم بنانے کے بعد آپ دیکھو گے تمہارا سر بھی بلند ہوگا، تمہاری قبر پہ نور کی بارشیں ہوگی، تمہارا حشر بھی آسان ہو جائے گا. کیونکہ آقا فرماتے ہیں جب ایک حافظ قرآن کا باپ حشر میں آئے گا نا تو سر پر نورانی تاج لگا ہوا ہوگا. اہل محشر دیکھ کر پوچھیں گے کون آیا؟ کوئی نبی ہے، کوئی ولی ہے، کوئی رسول ہے، کون ہے؟ کہا جائے گا کچھ نہیں ہے، بیٹے کو مدرسہ پڑھایا، حافظ قرآن بنایا، اس کا باپ آ رہا ہے. سبحان اللہ. تو قرآن سے جڑیے اور سٹا بازی، جوا بازی، ایسے برے کھیلوں سے محفوظ رہیے. کوئی تمہیں کامیابی نہیں دے گا. کامیابی مسجد میں مصلی پر ملتی ہے، کامیابی سجدے میں ملتی ہے. جب تم سر کو سجدے میں رکھ دو گے اللہ رب العزت تمہارے سروں کو بلند بھی کر دے گا اور تمہارے 14 طبق روشن بھی کر دے گا. بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ ہاں، پورا وقت ہو گیا تو میں نے چراغ عشق جلا کر سر عام رکھ دیا. کیا جلایا؟ چراغ عشق. نفرت کا چراغ نہیں جلایا کہ یہ کہو کہ ہمیں تو سارا کچھ الٹا سیدھا بتا گئے اور لڑوا گئے اور ایسا کر دیا نا. کوئی میں نے بد عقیدگی یا بد مذہبی کی بات نہیں کی ہے، صرف اتنا بتایا کہ یہ عشق کا چراغ اپنے گھر میں جلا لو، قرآن حاصل کرو، قرآن کی تعلیم حاصل کرو. میں نے چراغ عشق جلا کر سر عام رکھ دیا. اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.